اپنی جانب سے اور اراکین مجلس استقبالیہ اور شہر لکھنؤ کی طرف سے اس عظیم الشان اجلاس عام میں تشریف لانے والے باعزت مہمانوں کا اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کی خدمات میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں۔ جمعیت علماء اتر پردیش کی دعوت پر دور دراز علاقوں سے سفر کی دشواریاں برداشت کر کے جس کے لیے ہم شرمندہ اور معذرت خواہ۔ حضرات گرامی، جمعیت علماء اتر پردیش کے یہ اجلاس لکھنؤ شہر میں ہو رہا ہے۔ لکھنؤ شہر اپنی گوناگوں خصوصیات کی بنا پر مشہور ہے۔ زمانے ماضی میں علماء فرنگی محل نے مختلف علوم و معارف کی تعلیم و اشاعت میں نمایاں ادارہ اسی شہر میں ہے، جس کی تعلیمی اور ثقافتی خدمات ظاہر ہیں۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور کی سرزمین کو حاصل ہے۔ حضرت سید احمد شہید کا کاروان دعوت و اصلاح کمیٹی جمعیت علماء کے اجلاس یہاں ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پیش کی جا رہی ہے بہت اختصار کے ساتھ، جو انتہائی ضروری۔ معزز حاضرین، ہمارے بزرگوں، علماء اکرام اور عام مسلمانوں نے وطن عزیز کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانے کے لیے صعوبتیں برداشت کی، جس کو جان کے تاریخی فتویٰ ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت دیا تھا۔ یہ اعلان کر دیا تھا کہ خلق و خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ اس تاریخ ساز فتوے میں انہوں نے ملک کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا تھا اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کو ضروری قرار دیا تھا۔ جنگ آزادی میں ہمارے اکابر نے جو مسلسل اور مربوط جدوجہد کی ہے، اس میں 1818 تک حضرت سید احمد شہید اور آپ کے رفقائے کار مصروف پیکار رہے۔ حضرت کے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد حضرت کے متوسلین نے ملک میں گوریلا جنگ آزادی کے لیے جاری رکھی۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد آپ کے ساتھ ساتھ ملک کی آزادی کے لیے رجال کار کی تیاری تھی۔ علماء دیوبند نے شرکت فرمائی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ریشمی رومال اگر کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان بہت پہلے آزاد ہو جاتا اور ملک میں مسلمانوں کی حالت کہیں زیادہ بہتر ہوتی۔ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند نے آزادی وطن کا نعرہ سب سے پہلے بلند کیا۔ جہاد حریت کے قافلہ سالار اور مجاہدین آزادی کے سربراہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ امین شہید، حضرت شیخ الہند مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا عبد الباری فرنگی محلی، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا حفظ الرحمان سہوانوی، مولانا احمد سعید دہلوی وغیرہ حضرات نے ملک کی آزادی اور تعمیر و ترقی کے لیے جو روشن خدمات انجام دی ہیں، ان کے تذکرے کے بغیر آزادی کی تاریخ ادھوری اور نامکمل ہے۔ لیکن آزادی کے بعد مسلمانوں کی ان قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہوا؟ مشکلات و مسائل سے ہمیشہ دوچار رہے، منصوبہ بند وارانہ فساد کے ذریعے ان کا قتل عام کیا گیا، ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی، ان کی اربوں خربوں کی جائیداد و املاک تباہ و برباد کی گئی۔ رہے سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب صفر کے برابر ہو گیا۔ سیاسی، سماجی اور تعلیمی اعتبار سے ان کا حال طریقوں سے بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ ان کے شہری اور دستوری حقوق پامال کیے جاتے رہے، ان کے پرسنل لا پر خطرات کے بادل منڈلاتے رہے، یکساں سول کوڈ کی تلوار ان کے اوپر لٹکتی رہی، اردو زبان کا گلا گھونٹ دینے کی سعی جاری رہی۔ الغرض ہندوستانی مسلمان آزادی کے بعد سے اب تک مختلف مسائل سے دوچار رہے۔ مسلمان آزادی کے بعد سے مسلسل ناانصافی کے شکار، حکومت انہیں برابر نظر انداز
کر رہی ہے، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی اعتبار سے ان کی صورتحال بہت پیچیدہ۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان ہر اعتبار سے پسماندہ، ان کے ساتھ غیر منصفانہ اور متعصبانہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ ہندوستانی معاشرے کی بالکل نچلی سطح پر ہیں۔ مرکزی اور صوبائی سرکاری اداروں کی سرگرمی کی غمازی کرتی ہے۔ افسران اور سرکاری اداروں کی سنگینی اور ناروا سلوک و برتاؤ سے مسلمانوں کی اس قدر ابتر حالت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود اور ترقی کے اقدام سے پہلو جہی کی جاتی ہے اور پھر قوارانہ ذہنیت، تعصب اور ناانصافی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے حق میں حکومت کا افسوسناک طرز عمل نہیں تو اور کیا ہے۔ ان کو ووٹ بینک بنا لیا گیا، لیکن ان کی ترقیات کے سلسلے میں سنجیدگی سے کبھی نہیں سوچا جاتا۔ حضرات، یوں تو ہمارا ملک جمہوری ہے، قانون اور دستور کے اعتبار سے ملک کے تمام باشندوں کو یکساں بنیادی حقوق حاصل ہیں، جن میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں بھی داخل ہیں، لیکن 60 سالہ تلخ اور